ایک مثال سنو، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ جب کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، ساری دنیا کا سب سے بڑا حسین نوجوان، حضرت یوسف علیہ السلام، سال ہر سال تکلیفوں میں گزار کر ایسے سال گزارے کہ کسی لذت کا مزہ نہیں چکا، بہت تکلیفوں میں زندگی کا کافی نوجوانی کا عرصہ گزرا۔ وہ بچپن جو کھیل کود میں گزرنا چاہیے تھا وہ کنویں میں گزرا، وہ دور جو نوجوانی کی تفریحات اور دلچسپیوں میں گزرنا چاہیے تھا وہ جیل میں گزرا۔ ایک معزز خاندان کا معزز نوجوان، 3 پشتوں سے پیغمبر کی اولاد، روئے زمین پر اس سے زیادہ پاکیزہ خاندان کوئی نہ تھا نہ بعد میں ہوا۔ اس پاکیزہ خاندان کا وہ پاکیزہ نوجوان فرد ترسا ہوا ہے، آرام و راحت کے کوئی لمحے نہیں ملے، تکلیفیں سہی، بدنامیاں اٹھائیں، ذلتیں برداشت کی، بے گناہی کے باوجود جیل میں ٹھوسا گیا۔ اچانک اس کے سامنے ایک موقع ہے، ایک عجیب طرح کا موقع آتا ہے۔ جیل میں جانے سے پہلے ایک عجیب و غریب امتحان اس کا لیا جاتا ہے۔ سفر کر کے آیا ہے، غلاموں کی طرح بک کر آیا ہے، نہ جانے کتنی مدت تک کنویں میں پڑا رہا، کس طرح نکالا گیا، کون سے موسم کی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، اجنبی نظروں کو برداشت کیا۔ وہ شخص جو شہزادہ تھا، صاحبزادہ تھا، نبی زادہ تھا، وہ غلاموں کی منڈیوں میں غلامی کی طرف بیچا جا رہا ہے، کیا گزری ہوگی اس کے حساس دل پر۔ اچانک اس کے سامنے ایک عجیب و غریب موقع آتا ہے۔ جو گورنر کی بیوی ہے، جو فرسٹ لیڈی آف ایجپٹ ہے، انتہائی معزز خاتون اور ملکہ معظمہ، وہ اس نوجوان پر جس کو اس کا شوہر غلام کی حیثیت سے خرید کر لایا تھا اس کے عاشق ہو جاتی ہے، اس کے حسن پر فریفتہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بھرپور جتن کرتی ہے اور ہر ممکن کوشش کرتی ہے اس بات کا کہ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ یہ حسین نوجوان اس دیوانی کی دیوانگی کا وہ تسکین دے دے، اس کے ساتھ لیٹ جائے، سو جائے، اور اس کے عاشقانہ نوجوانی کے جذبات کو ٹھنڈا کر دے۔ قرآن مجید جو باریک تفصیلات میں عام طور پر نہیں جایا کرتا، لیکن قرآن میں شاید اس امت کے نوجوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے، شاید اس امت کو متوجہ کرنے کے لیے وہ منظر کھینچا ہے کہ اس اللہ کی بندی نے کیا کیا کیا، کتنی سجاوٹ کی، کتنا میک اپ کیا، کتنے زیب و زینت کے سامان کیے، کمرے کو کس طرح بند کیا، اور اس نوجوان غلام کو کس طرح بلایا۔ وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اور قرآن مجید نے اللہ اکبر صرف کمرے کے اندر ہونے والی نقل و حرکت خالی اس کو ریکارڈ نہیں کیا، بلکہ دل کی دھڑکنوں کو ریکارڈ کیا، جو اندر کیفیت مچی ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ جو خدا کی بندی تھی، وہ تو دیوانی ہو رہی تھی، جنون طاری تھا اس کے اوپر، پاگل ہو رہی تھی بالکل عشق میں۔ میں نہیں چھوڑوں گی اس حسین نوجوان کو۔ اور وہ حسین نوجوان جو برسوں سے ٹھنڈک اور راحت کے لمحوں کے لیے ترسا ہوا تھا، اس کے دل میں بھی ایک خیال آیا، ایک جذبہ آیا، نہ آتا تو تعجب تھا، نہ آتا تو حیرت تھی۔ نوجوان تھا، اور نوجوانی کی عمر جذبات اور خواہشات سے بھرپور ہوتی ہے، اور نوجوان بھی وہ جو حسین ہے، نوجوان بھی وہ جو تندرست ہے، نوجوان بھی وہ جس نے آج تک یہ مزہ نہیں چکھا۔ قرآن مجید انصاف کے ساتھ، بے تکلفی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی دھڑکنوں کو بھی ریکارڈ کر کے سناتا ہے، اور کہتا ہے وَهَمَّ بِهَا، اس کے دل کے اندر بھی خیال آ رہا تھا، مگر ہوا کیا؟ لولا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ،
عجیب و غریب اپنے رب کا برہان اس نوجوان نے دیکھ لیا، اور جیسے ہی دیکھا اس نے چلا کر کہا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میرے اللہ مجھے بچائیے، میرے اللہ مجھے بچائیے، میرے اللہ مجھے بچائیے، کمرہ بند ہے، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں اپنے نبی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے اس گناہ سے نہیں بچ سکتا، میں اپنے تقوی کے بل پر اس گناہ سے نہیں بچ سکتا، میں اپنی معلومات کے بل پر اس گناہ سے نہیں بچ سکتا، میرے اللہ اگر آپ نے مجھے نہ بچایا تو میں نہیں بچ پاؤں گا، بچا لیجیے مجھ کو، بچا لیجیے، بچا لیجیے۔ کیا دیکھا تھا اس شخص نے؟ اسے اچانک اللہ تعالیٰ نے کیا دکھا دیا تھا؟ قرآن مجید کی تشریح کرنے والے علماء تاریخ اور تفسیر کی روایات میں ڈوب گئے، بہت محنت کر کے تحقیق کر کے ایک بات دریافت کی۔ اچانک جس وقت کی وہ عورت قریب تھا کہ اس نوجوان پر قابو پا لیتی اور اسے بستر پر لٹا لیتی اور اس کو حد سے آگے بڑھنے پر آمادہ کر دیتی اور یوسف علیہ السلام کی دھڑکنیں ان کو بے قابو کر دیتی، اچانک ان کے والد ماجد بوڑھے غمگین یعقوب علیہ السلام کی تصویر یوسف علیہ السلام کو نظر آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنی دانتوں میں انگلی ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ میرے بیٹے کو بچائے، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ ادھر بیٹے نے باپ کی تصویر دیکھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی قدرت سے سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے باپ کی تصویر سینکڑوں میل دور پھنسے ہوئے بیٹے کو نہیں دکھا سکتا۔ جو اللہ رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام، آپ کے ایک صحابی، ایک جانثار صحابی، اسلام کی شخصیت مثالیہ، دنیا میں انصاف کو قائم کرنے والے، غریبوں کی خدمت کرنے والے، برابری کا معاملہ کرنے والے، عمر ابن خطاب کو وہ بصیرت دے سکتا ہے، ان کی آنکھوں میں وہ روشنی دے سکتا ہے، ان کو وہ فراست دے سکتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے بیان فرما رہے ہیں، بیان پر ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے، بیان فرما رہے ہیں، اچانک اپنا بیان روک کر وہ ایک طرف کو نگاہ کرتے ہیں اور زور زور سے کہنا شروع کرتے ہیں یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل۔ سامنے بیٹھا ہوا مسجد نبوی کا مجمع، صحابہ کرام کا، حضرات اہل بیت کا، تابعین کا، وہ حیران ہے۔ امیر المومنین، اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ، روئے زمین کے سب سے بڑا حکمراں، عدل و انصاف کا پیامبر، یہ ممبر پر ہم سے بات کرتے کرتے یہ کیا کہنے لگا؟ انہیں یاد تھا کہ ہمارا دوست، ہمارا ساتھی ساریہ، وہ تو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، ایک مہم پر نکلا ہوا ہے، کئی سو میل دور ہے، 1200 کلومیٹر دور ہے، یہ ان کو کیوں پکارنے لگے؟ لیکن درمیان خطبہ کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ اور وہاں کیا ہوا؟ ملک شام کے ایک علاقے میں یہ اللہ کا بندہ، یہ قافلہ جو مدینہ منورہ سے گیا تھا، اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کی غلامی سے نکلوانے کے لیے، حقیقی اور مکمل آزادی دلانے کے لیے، کمزوروں مظلوموں کی مدد کے لیے، ساری دنیا کے ظالمانہ طور طریقوں سے نکال کر اللہ کے دین اسلام کے عادلانہ نظام کا مزہ چکھانے کے لیے، جان کی بازی لگا کر انسانی برادری کے مظلوم اور بے خبر بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے یہ جو قافلہ گیا ہوا تھا، اس قافلے کے سپہ سالار، اس قافلے کے ذمہ دار حضرت ساریہ تھے۔ اچانک حضرت ساریہ نے اپنے قافلے کے حصے کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ، پہاڑ کے پیچھے جا کر دیکھو، ادھر سے کوئی حملے کی تیاری ہے۔ وہ قافلہ وہ حصہ گیا، پہاڑ کے پیچھے پہنچا اور واقعی وہاں ایک تیاری ہو رہی تھی، اس نے اس کا مقابلہ کیا، جنگ مکمل ہو گئی، واقعہ مکمل ہو گیا۔ جب حالات نارمل ہوئے تو ان کے ساتھیوں نے اپنے امیر حضرت ساریہ سے پوچھا، حضرت امیر، یہ اچانک آپ نے ہم میں سے کچھ کو پیچھے بھیج دیا پہاڑ کے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ پہاڑ کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے، کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ادھر سے کوئی حملے کی تیاری ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا میں تو تمہارے ساتھ تھا، تمہارے درمیان تھا، اچانک میرے کان میں امیر المومنین عمر بن خطاب کی آواز آئی
اور اس آواز میں نے یہ سنا کہ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، ساریہ پہاڑ کے پیچھے کی فکر کرو. بس مجھے وہ آواز آئی، اتنا وقت نہیں تھا کہ میں تحقیق کرتا یہ آواز کہاں سے آئی، کیا ہوا. میں نے تم کو بھیج دیا، اب چل کے مدینے پوچھیں گے کہ معاملہ ماجرا کیا تھا. وہاں جب خطبہ مکمل ہوا، نماز مکمل ہوئی، تو وہ جانثار صحابہ اور تابعین، وہ حضرات اہل بیت گھیر کر بیٹھ گئے امیر المومنین اور کہا امیر المومنین ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ سے دریافت کریں. خطبے کے درمیان اچانک آپ نے یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل کیا کہا. حضرت عمر نے کہا اوقت سمعتموہ، کیا تم لوگوں نے بھی سنا؟ فرمایا ہاں اپنی باوان سے بلند کہا، ہم نے سنا تھا. کہنے لگے مجھے کچھ نہیں معلوم، میں تم سے مخاطب تھا، اللہ نے میرے سامنے وہ شام کا میدان کر دیا اچانک، اور میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ کے غلام، سچائی کے پھیلانے والے میرے ساتھی، مدینے سے جانے والے انسانیت کے محسن، وہ گر گئے ہیں پہاڑ کے پیچھے سے. اللہ نے وہ منظر مجھے دکھایا. میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اگر آپ وہاں کی تصویر مجھے یہاں دکھا سکتے ہیں تو میری آواز بھی آپ وہاں پہنچا سکتے ہیں. میں نے اللہ پر بھروسہ کر کے یہ ساریہ الجبل کہا. اب میں انتظار کر رہا ہوں وہاں سے کوئی خبر آئے تو مجھے پتا چلے گا کیا ہوا. تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر یا حضرت ساریہ نے ڈاک کے گھوڑے کے ذریعے مدینہ منورہ میں خبر بھیجی. دوسرے دن کی سورج کے غروب ہونے کے وقت وہاں کا وہ آدمی پہنچ گیا. 1 ہفتے کی مسافت 48 گھنٹے میں طے کی، اور آ کر اس نے کہا امیر المومنین عجیب واقعہ پیش آیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنا اور سجدے میں گر گئے اور کہا یہ عمر کا کمال نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کی سنتوں کا تم نے اتباع کیا، اس اتباع کی وجہ سے اللہ نے مدد کی ہے، یہ عمر کا کمال نہیں. میں تو یہ بات کہنے جا رہا تھا، یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو، ان کے غلاموں میں سے کسی غلام کو دور کا منظر دکھا سکتا ہے، دور کی آواز سنا سکتا ہے، تو کیا حضرت یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کو، اس پیغمبروں کے خاندان کے نوجوان کو اپنے باپ کو نہیں دکھا سکتا؟ اور کیا ان کے غمزدہ باپ کو اپنی مشکل میں پھنسا ہوا بیٹا نہیں دکھا سکتا؟ مگر کب مدد کی تھی یوسف علیہ السلام کی اللہ نے؟ اس لیے کہ ان کے صبر و تقوی کی وجہ سے اللہ ہر دم یوسف کے ساتھ. یہ مثال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ کسی کو حاصل ہو جاتی ہے، جب کوئی بندہ مسلسل دعا کر کے، مسلسل اپنے ارادے سے گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر اللہ کا نام کثرت سے لیتا ہے، کثرت سے ذکر کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے ارادے سے گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، بھاگ کے اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے عاجز ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اللہ جتنا میں کر سکتا تھا میں کر رہا ہوں، اس کے آگے میں نہیں کر سکتا، اب باقی آپ مجھے سنبھالیے، اپنے بلبوتے پر 100% میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا. جب بندہ تھکنے لگتا ہے تب اللہ کہتے ہیں میرے بندے جتنا تو کر سکتا تھا کر گزرا، اب جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کر کے دکھاؤں. لوگوں، یوسف کو گندگی میں مبتلا کرنے کے پیچھے ایک عورت پڑی تھی. آج ہمارے نوجوانوں کو گندگی میں مبتلا کرنے کے پیچھے لاکھوں عورتیں پڑی. ان کا پیشہ یہی ہے، وہ اسی کام کے لیے جی رہی ہیں، اسی کے لیے ناچ رہی ہیں، اسی کے لیے گا رہی ہیں، اسی کے لیے سج رہی ہیں، اسی کے لیے کپڑے پہن رہی ہیں، اسی کے لیے فیشن ڈیزائننگ ہو رہی ہے. کیا آج کا نوجوان اللہ کو اپنے ساتھ لیے بغیر ان لاکھوں زلیخاؤں کی شر سے بچ پائے گا؟ اس مجمع میں زیادہ بڑی تعداد مجھے نوجوانوں کی نظر آ رہی ہے. اللہ تمہاری نوجوانی کو بیدار رکھے، اللہ تمہاری نوجوانی کو بیدار رکھے. اور کشمیر کے نوجوانوں، دنیا کے نوجوانوں کو بگاڑنے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے 100 میں 1، اور تمہیں بگاڑنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں 100 میں 99. انہیں پتا ہے تمہارے اندر اللہ کے رسول کی محبت کا چراغ کس طرح روشن ہے، انہیں پتا ہے تمہارے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت کتنی ہے، انہیں پتا ہے کہ بزرگوں سے تم کو کتنی محبت ہے، انہیں پتا ہے اولیاء اللہ سے تم کو کتنی محبت ہے. انہیں معلوم ہے امیر کبیر علی کبیر ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں،
کی نسبت ہم سب کو عطا فرمائے. انہیں پتا ہے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز یہاں کس طرح پھیلے, کس طرح اولیاء اللہ نے اس پوری وادی کو, جو شرک کی وادی تھی, اس کو توحید کی وادی بنا دیا. انہیں تمہارے نرم اور گداز دلوں کے بارے میں اندازہ ہے, تمہاری حساس طبیعتوں کے بارے میں اندازہ ہے. اور اسی لیے مجھے یہ کہنے کی اجازت دو, بہار اور بنگال کے نوجوانوں کو بگاڑنے کی وہ کوششیں نہیں کرتے اتنی جتنی تمہیں بگاڑنے کی کوشش کرتے. تمہارے یہاں تو تصوف اور صوفیت کے نام پر ناچنے گانے کے پروگرام کیے جا رہے ہیں. تمہارے یہاں تو اولیاء اللہ کے نام کو برسرعام بدنام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. نوجوانوں, اس کا جواب احتجاج سے دینے کی اشاعت ضرورت تم کو نہیں پڑے گی. جس دن تم نے اللہ کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا, جس دن تم نے اللہ کی معیت حاصل کر لی, جس دن تم نے اپنے سینے کو تقوی سے معمور کر لیا, جس دن تم نے سر سے پیر تک سنت کا اتباع کا راستہ اختیار کر لیا, جس دن تمہاری بہنوں نے اور تمہاری بیٹیوں نے فاطمہ اور سمیہ کی تہذیب قبول کر لی, جس دن ان کے سر پر آنچل آ گیا, جس دن انہوں نے حیا اور حجاب والا کلچر اختیار کر لیا, جس دن بے پردگی سے اجتماعی توبہ کر لی, اے اللہ ایک ایسا منظر بھی دکھا کہ سری نگر کی بچیاں, سری نگر کی حسین بہویں اور بیٹیاں ایک جگہ پر جمع ہوں اور جمع ہو کر اللہ سے کہیں کہ اللہ بہت ہو گیا, اب معاف کر دیجیے. میں دین لوں گا, میں دین لوں گا, نہ لوں گا میں دین.